الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں دو طرح کی روشنی عطا فرمائی ہے، دو طرح کے نور عطا فرمائے ہیں، ایک خارجی روشنی ہے اور ایک ہماری اپنی ذاتی اور داخلی روشنی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس دو آنکھیں موجود ہوں لیکن باہر سورج کی روشنی موجود نہ ہو تو شاید کچھ بھی نظر نہ آئے، اور اس کے برعکس اگر سورج کی روشنی موجود ہو اور خدا نخواستہ بندے کے پاس اپنے آنکھوں کی روشنی نہ ہو تب بھی اس سے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ گویا ہمیں سب کچھ دیکھنے کے لیے دو طرح کی روشنیوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ دونوں روشنیاں مستقل ہوں، عارضی ہوں، ہم نے خود تیار کی ہوں یا خدا داد موجود ہوں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک روشنی پر اکتفا کر کے پوری دنیا چلنا شروع کر دے، کہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے اور صرف سورج کی روشنی پر پوری دنیا چلے گی، یا پھر کہیں ہمیں سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے اور صرف آنکھوں پر پوری دنیا چلے گی، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح ہدایت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں دو روشنیاں عطا فرمائی، ایک ہماری دل کی روشنی ہے اور ایک قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور نور ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس ان کے دل تو باقی رہیں اور دل روشن رہیں، لیکن ان کے پاس اگر یہ قرآن و سنت نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کو منظر مقصود نہ ملتی، اور اگر قرآن و سنت باقی رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نور اور روشنی باقی رہے، لیکن مسلمانوں کے اپنا دل تاریک ہو جائے، ظلمت میں ڈوب جائے یا لبے دھاک سے وہ بھر جائے، تب بھی انسانوں کے لیے ہدایت مشکل اور منزل مقصود پانا مشکل ہوگا۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود قرآن پاک بھی موجود تھا، سنت مطہرہ بھی موجود تھی، اور بنفس نفیس رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نور اور اپنی روشنی بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود عرب کے کتنے لوگ تھے جن کو منزل مقصود نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی، کتنے مشرکین کو ہدایت نہیں ملی، کتنے یہودیوں کو ہدایت نہیں ملی، اور کتنے عیسائیوں کو ہدایت نہیں ملی۔ معلوم ہوا کہ خارجی اور داخلی دونوں نور ضرورت ہیں ہمیں ہدایت پانے کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے اور ایمان کو پانے کے لیے۔ اب مسلمانوں کو تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں دے دی، اپنا دل اور اس کو صاف رکھنے کا طریقہ بھی دے دیا، اور خارجی نور کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک پل آج تک محفوظ کر دیا، اور قرآن پاک جو نور کا سب سے بڑا تاج اور نمونہ ہے اس کو بھی حرف بحرف نقطہ بنقطہ محفوظ کر دیا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلمانوں کے لیے ہدایت پانا کیوں مشکل ہے، منزل مقصود تک جانا کیوں مشکل ہے، اللہ کی قربت ہمیں پھر نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ان دونوں روشنیوں میں سے کوئی ایک روشنی کمزور پڑ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر منزل مقصود نہیں ملتی تو ان دونوں نوروں میں سے کوئی ایک نور ہے جو ماند پڑ گیا۔ جیسے اگر کوئی آدمی کہے کہ دن کو 12 بجے اس سے باہر چابیاں ڈھونڈنے کو نہیں مل رہی، تو ہم شک کریں گے یا تو آج سورج ختم ہوا اور بالکل کالی آندھی آئی ہے، یا پھر سورج وغیرہ موجود ہے، بندے کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کو پڑی ہوئی چابیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح اگر اب مسلمانوں کو منزل مقصود نہیں مل رہی، ہدایت نہیں مل رہی، یا پھر وہ ترقی اور عروج جو قرآن پاک کے ساتھ اللہ نے مشروط کر دیا تھا، وہ غلبہ جو اس دین کو دیگر ادیان پہ ملنا تھا، اگر ہمیں نہیں مل رہا تو یا داخلی نور ماند پڑ گیا یا پھر خارجی۔ اس بات کا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا خارجی نور یعنی قرآن پاک، حدیث اور سنت مطہرہ قیامت تک کبھی بھی مان نہیں پڑ سکتے،
نہ ان میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ وہ اپنی اصولی اور قاعدہ کی بنیاد سے ہٹ سکتے ہیں۔ 1400 برس پہلے جو قرآن تھا وہ ابھی بھی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، اور سنت مطہرہ بھی اسی انداز سے بالکل روشن چمک دمک رہی ہے۔ تو پھر دوسری جانب طے ہو گئی کہ ہمارے دلوں کے اندر تاریکی آ گئی، ہمارے دلوں کے اندر وہ نور نہیں رہا۔ ایک مسلمان کو اب اپنا مستقبل طے کرنے کے لیے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ چاہیے۔ اگر ہمارا ظاہر قرآن و حدیث کی وجہ سے اور خود قرآن و حدیث پاکیزہ ہے تو پھر ہمیں باطن بھی پاک کرنا پڑے گا۔ اب تھوڑی دیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زمانہ کی طرف نظر ڈالیے۔ جب آپ تشریف لائے تو جو لوگ صحابہ کرام ابھی تک نہیں بنے تھے ان کے پاس داخلی اور خارجی دونوں نور نہیں تھے، ان کے دل بھی ظلمات میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان کے پاس قرآن و حدیث بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے قرآن و حدیث دینے کے بعد خارجی طور پر تاریکیوں کو ہٹایا، اور وہ ہمیں سبق ملتا ہے سیرت طیبہ سے اس طرح کہ آپ نے خارجی ماحول کے اندر، گلی بازار کے اندر، اٹھک بیٹھک کے اندر، معاشرت کے اندر، تجارت کے اندر بڑے بڑے گناہوں کو جو اجتماعی شکل اختیار کر چکے تھے ختم کر دیا۔ آپ نے شراب کو ختم کیا، آپ نے قتل کو ختم کیا، بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کے ساتھ ناانصافی کا عمومی سلوک تھا اس کو ختم کیا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج عمومی تھا اس کو ختم کر دیا، چوری اور ڈاکہ کا رواج عمومی تھا اس کو ختم کر دیا، بے پردگی بے حیائی عمومی تھی اس کو ختم کر دیا۔ اب قرآن و سنت کے مطابق جو اجتماعی امور مطلوب تھے اس کے اوپر تو آپ نے معاشرے کو کھڑا کر دیا، چاہے وہ 10 لوگوں کا معاشرہ بن رہا تھا، 20 کا، 30 کا، 50 کا، ایک گاؤں یا ایک محلہ، لیکن آپ نے بہرحال باہر بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیا۔ یہاں پہ یہ بات جاننا چاہیے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ باہر کی دنیا میں، گلی ماحول میں اور اجتماعی معاشرت میں 100% گناہ کا ختم ہونا یہ شاذ و نادر ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے جب اجتماعی گناہ ختم ہو جائے۔ انفرادی طور پر چھوٹے موٹے اگر گناہ رہیں وہ شاید رہیں گے، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن ایک گناہ کے اوپر پوری سوسائٹی اکٹھی ہو جائے اور پھر کھل کے وہ گناہ کیا جائے، اس طرح کے گناہوں سے باہر ایک تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑے بڑے گناہ ختم کیے تو قرآن و سنت کا نور اور روشنی محلوں میں آ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا جو دل تھا اس دل کے اندر بھی جو ظلمات وغیرہ تھیں، جو تاریکیاں تھیں، آپ نے ان کو ختم کرنے کے 3 طریقے ارشاد فرمائے اور دلوں کو روشن کیا۔ جب دل روشن ہوئے اور معاشرہ بھی روشن ہوا تو کسی بھی مسلمان کے لیے قرآن و سنت پہ عمل کرنا مشکل نہیں بلکہ عین فطرت کا تقاضا بنتا چلا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو فطرت کی بنیاد پر اور فطرت کے مزاج پر نازل فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فطرت کا تقاضا آگ ہو اور دین پانی کا حکم دے۔ اب اگر ہمیں دین اور ہماری فطرت میں فرق نظر آ رہا ہے تو دین نہیں بدلا، ہماری فطرت مسخ ہو چکی ہوئی ہے، فطرت کا رخ پھر چکا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف، اعمال کی طرف قدم اس لیے نہیں بڑھتا کہ دل تاریک ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان تاریک دلوں کو روشن کیسے کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حل ارشاد فرمائے۔ ایک کا نمونہ تو ہم سب دیکھتے رہتے ہیں، 2 حل ارشاد فرمائے۔ ایک فرمایا کہ تلاوت قرآن سے دل روشن ہوتے، اور ایک فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل روشن ہوتے۔
بلکہ ایک اور ارشاد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل میں ظلمات اور تاریکیاں بھر جاتی ہیں جب اس میں مال کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر جائے، جب اس میں لوگوں کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھر جائے، جب لوگوں کے بارے میں حسد، کینہ، بغض کوٹ کوٹ کر بھر جائے، اور پھر مسلمان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا چلا جائے اور توبہ نہ کرے تو یہ دل ظلمات سے بھر جاتا ہے، خوب تاریک ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں مال کی خوب محبت ہو تو یہ دل اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ باہر کھڑا ہوا بھائی بھائی بھی نہیں لگتا، ماں ماں بھی نہیں لگتی، اس مال کی خاطر اجنبی سمجھتے ہوئے بھائی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، ماں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بہن کو میراث چھوڑ دی جاتی ہے، کیونکہ مال کی محبت کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور وہ کوٹ کے محبت دل کو اندھیرا کر رہی ہے۔ باہر بے شک بھائی کھڑا ہوا نظر آئے گا، لیکن اندر کی روشنی جو اس کو دیکھنا چاہتی تھی اب وہ دیکھ نہیں سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل ان چیزوں کی وجہ سے تاریکیوں سے بھر جاتا ہے، اور پھر یہ دل دوبارہ صاف ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 فرمایا تلاوت قرآن سے، نمبر 2 فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے، اور نمبر 3 ارشاد فرمایا توبہ کرنے سے۔ گویا یہ 3 کام کریں تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے جب یہ دل روشن ہوگا تو عبادت کی طرف انسان لپکتا ہے، ماحول سے، کاموں سے جان چھڑا کر عبادت کے لیے وقت خود نکالتا ہے۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیے، اللہ نہ کرے کسی گھر کے اندر والدین کا ایک جوان بیٹا ہاسپٹلائز ہو جائے اور پتہ چلے کہ اسباب کے درجہ میں اس بچے کی بیماری لا علاج ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر صاحبان علاج کے لیے جواب دے چکے ہیں، اور واقعی موت نظر آ جائے، تو اب موت نظر آنے کے بعد جتنی یاد آتی ہے ویسے یاد نہیں آتی۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ بیماری آئی ہے تو اس لیے مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے۔ سچ مانیے کہ اس وقت بیٹے کی موت اتنی قریب نظر آتی ہے کہ موت کو یاد کرنے سے جو دل صاف ہوتا تھا، دیکھنے سے کئی گنا تیز رفتاری سے دل صاف ہوتا ہے۔ اب مصلی کی طرف ہم لپکتے ہیں، مسجد کی طرف ہم لپکتے ہیں، نماز کی طرف ہم جلدی دوڑتے ہیں، ذکر و اذکار کی طرف، صدقہ میں ڈھونڈوں کس کو دوں، بس کوئی مجھ سے لے۔ اب اتنی بھی فرصت ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ صدقہ کا مستحق تلاش کرنے کے لیے میلوں جائیں، بس یہ صدقہ پکڑیں اور یہاں نماز شروع کریں، روزہ شروع کریں، تلاوت شروع کریں، تسبیحات شروع کریں، گھر کا ایک ایک فرد کھڑا ہو اور مسجد کے اندر نظر آتا ہو، اور دل اس قدر روشن ہوتا ہے موت کے اس قدر قریب آنے سے، اور موت کے اس خوف سے دل اتنا روشن ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں سوال ہوگا کہ وہ دل روشن نہیں ہوتا، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، اس ڈر سے ہی دل روشن ہوتا ہے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب بھی دل کو خوف میں رکھنا مقصود تھا، دل کو اگلے انجام سے آگاہ رکھنا مقصود تھا، اور اگلے سوال جواب کی جو خوفناکی ہے اس سے واقف رکھنا مقصود ہے۔ تو اگر موت اتنی قریب نظر آئے اور دل روشن ہو جائے تو مسلمان اگر انفرادی یا اجتماعی طور پر اپنے مرنے کو اور مرنے کی بعد کی زندگی کو یاد کرے تو جیسے یہ دل کو روشن کرتا ہے، اسی طرح مستقل تلاوت کرنا بھی دل کو روشن کرتا ہے، لیکن اس کی آزمائشی مثالیں ہمارے پاس نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو وہ کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے کی ہیں، وہ اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن یہ مثال چونکہ ہم سب کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے یا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یقین کر لینا چاہیے کہ جیسے موت کی یاد سے دل روشن ہوگا، ویسے تلاوت سے دل روشن ہوگا، ویسے توبہ سے دل روشن ہوگا، اور جس قدر دل روشن ہوگا اس قدر منزل مقصود کی طرف بڑھنا اور اپنے نفع کو دیکھنا اور سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک کمزور نگاہ والا آدمی سورج کی روشنی میں بھی اپنا مطلوب کم دیکھتا ہے، لیکن تیز نظر والا اس کو سورج بھی دن دہاڑے ہو اور پھر نظر بھی تیز ہو تو سوئی کے ناکے کی طرح سے چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی نظر آتے ہیں۔ جتنا دل زیادہ روشن ہوگا اتنا زیادہ اپنے نفع کو جاننا اور آخرت کو جاننا آسان ہوگا۔ پھر یہ
واقعہ اللہ نہ کرے گھر میں اس جوان بیٹے کی اگر موت کا سبب بن جائے تو موت اب یاد نہیں کی جا رہی ہوتی، دیکھی نہیں جا رہی ہوتی، بلکہ پریکٹیکل ہمارے ہاتھوں سے ہو کے جا رہی ہوتی۔ اب موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہوگا، دل اتنا روشن ہوتا ہے کہ اگلے دن کاروبار کو دل نہیں کرتا، کمانے کو دل نہیں کرتا، بندہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، سب کو معاف کرنا چاہتا ہے، مال کی محبت دل سے رخصت ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی کینہ بغض حسد باقی نہیں رہتا، دل صاف ہو گیا۔ اب یہ دل جب تک صاف رہتا ہے عبادت سے لگاؤ رہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد بھی تو فرما دیا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اگر یہ توبہ کر لے تو نقطہ دھل جاتا ہے، دل جوں کا توں دوبارہ چمک جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ توبہ نہ کرے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پھر دل کو سیاہ ہونے دیں تو پھر تاریکی میں دل ڈوب جاتا ہے، پھر باہر جتنا بھی نیک ماحول بنا ہوا ہو انسان نیکی کی طرف اضطراری حالت میں تو چلا جائے گا، لیکن تطوع کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ نیکی کی طرف بڑھنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ یہ واقعہ جوں جوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ موت دور ہوتی جاتی ہے، ہمیں اپنا بیٹا تھوڑا تھوڑا اور بیٹے کی موت تھوڑی تھوڑی بھولنا شروع ہوتی ہے، تو پھر دوبارہ عبادات میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اب دو طرح کے لوگ ہم دیکھتے ہیں، یہ حادثہ بعض لوگوں کی زندگی کو 100% بدل دیتا ہے، اور دوبارہ دل میں تاریکی اتنی سموتی ہی نہیں ہے کہ انسان دوبارہ تاریک دل کا حامل ہو جائے، ہمیشہ کے لیے گھرانہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں پر یہ تبدیلی بڑی عارضی طور پر آتی ہے، اور جو چھوٹے موٹے گناہوں سے دل پر دوبارہ سیاہی بیٹھنا شروع ہوتی ہے، معاذ اللہ پھر یہ ظلمات کا مرکز بنتا ہے، اور ہمارے لیے پھر خارجی طور پر اپنی منزل مقصود کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری گفتگو جو ابھی عرض کی ہے روشنی اور تاریکی کی، نور اور ظلمات کی، محدثین اور مفسرین نے اس آیت کی زیر میں اس کو خارجی اور داخلی روشنی قرار دیا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ رب العزت نے تاریکی اور نور دونوں کو خود پیدا کیا، دونوں کے اپنے اپنے منافع ہیں، لیکن منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہمیں نور ہی نور چاہیے۔ اگر ہم نے منزل کی قدر نہ کی یا نور کے دو آلات کی قدر نہ کی تو ظلمات بھی اللہ کی پیداوار ہے، پھر یہ اپنی جگہ لے لیں گے، اور دوبارہ ان کو روشن کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ گویا ہم سب کے لیے توبہ کرتے رہنا ایک ایسا ہتھیار ہے جو دل کو ہمیشہ صاف کرتا رہے گا، تلاوت کرتے رہنا ہمیشہ دل کو صاف کرتا رہے گا، اسی طرح موت کو یاد کرتے رہنا دل کو صاف کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ اگر دل صاف ہوگا تو اعمال کا جذبہ اور توفیق بڑھتی رہے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین۔ یا اللہ دین کا جو حصہ پڑھا ہے، سنا ہے اور سنایا ہے، یا اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کا پورا پورا ثواب ہمارے والدین کریمین کو عطا فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو عطا فرما، ہمارے تربیت کرنے والوں کو عطا فرما، ہم پر احسان کرنے والوں کو عطا فرما، ان مجالس دینیہ کا انتظام کرنے والوں کو عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان میں لمحہ لمحہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔